للعالمین۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل کا سلسلہ شروع ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو آباد بھی فرمائے اور شاد بھی فرمائے۔ ایک ہوتا ہے ولی اور ایک ہوتا ہے نبی۔ ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نبوت کا منصب بھی اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ محنت کرے، کوشش کرے تو اسے ولایت کا نور عطا کر دیا جاتا ہے، اور جو منصب نبوت ہے یہ جس کو بھی ملا ہے اس کی ذاتی محنت سے نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے جسے چاہا نبوت کے نور کے لیے منتخب فرما لیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ولایت کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک لوگوں کو ولایت عطا کی جاتی رہے گی، مگر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ حضور خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں ہوتا۔ بندہ کالے کلوٹے رنگ کا بھی ہو وہ بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی آنکھوں سے نابینا ہو وہ بھی ولی بن سکتا ہے، یا کوئی ہاتھ سے یا پاؤں سے معذور ہو، محروم ہو تو وہ بھی ولی بن سکتا ہے۔ یعنی ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، عیب سے پاک ہونا، نقص سے پاک ہونا، کمی سے پاک ہونا یہ ولی بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ولی بننے کے لیے تو خوبصورت ہونا شرط نہیں، مگر نبی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسے بھی نبوت عطا فرمائی ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر نبی کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے۔ اور جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معجزات میں اور شانوں میں حضور سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح یاد رکھیں حسن و جمال میں بھی اللہ نے حضور کو افضلیت اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح معجزات میں حضور سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا،
اسی طرح گروہ انبیاء میں حضور سے بڑھ کے حسین و جمیل کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ حسن کی وجہ سے اس کے قریب ہوتا ہے. جہاں حسن ہوگا وہاں محبت ہوگی، اور جہاں جتنا زیادہ حسن ہوگا وہاں محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور جہاں حسن نہیں ہوگا، خوبصورتی نہیں ہوگی، جہاں عیب ہوگا، کمی ہوگی، نقص ہوگا، وہاں پہ محبت بھی نہیں ہوگی. تو چونکہ جو نبی ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسن دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہو، مقام پیدا ہو، مرتبہ پیدا ہو. اور جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو چونکہ پہلے انبیاء ایک خاص علاقے کے لیے نبی اور رسول ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو حسن بھی اتنا ہی عطا فرمایا تھا. اور میرے اور آپ کے آقا چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں، اس لیے اللہ نے جتنا حسن و جمال آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے اور مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمایا ہی نہیں ہے. حضور کا حسن، حضور کا جمال، حضور کی خوبصورتی، اس کا کوئی دنیا میں ثانی ہی نہیں ہے. حضور جیسا حسین چہرہ اللہ نے کوئی اس دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں، اپنی بستی میں لے گئیں، تو لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ حضرت مائی حلیمہ کا جو گھر ہے وہ رات کے وقت بھی چمکتا رہتا ہے، رات کے وقت بھی وہاں سے نور، روشنی اور اجالا نظر آتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا، اے حلیمہ تو بڑی غریب عورت ہے، تیرے گھر میں تو ہم نے کبھی رات کو بھی چراغ جلتے نہیں دیکھا، تیرا گھر اور تیرے گھر کا جو کمرہ ہے وہاں تو رات کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، تیرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ تو رات کے وقت کوئی چراغ جلا لیتی، کوئی دیا روشن کر لیتی، مگر اب تیرے پاس یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے کہ ساری رات ہی تیرا گھر چمکتا رہتا ہے، ساری رات ہی تیرے گھر کا کمرہ روشن رہتا ہے. تو ہمیں بھی بتا تو یہ خزانہ کہاں سے لے کر آئی، تو اتنے دیے اور اتنی روشنی کہاں سے لے کر آئی، ذرا ہمیں بھی تو بتا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ آگے سے مسکراتی اور کہتی، اے لوگوں، میں نے کوئی خزانہ دنیا کا نہیں حاصل کیا، نہ میرے پاس کوئی دیا ہے، نہ میرے پاس کوئی چراغ ہے، اور میرا گھر پھر روشن کیوں ہوتا ہے؟ کہا، جب سے ننھے مصطفیٰ کو میں اپنے گھر میں لے کر آئی ہوں، رات کے وقت اس بچے کے چہرے سے اتنا نور نکلتا ہے کہ اس نور کی روشنی میں میرا سارا گھر ہی جگمگ کرنے لگتا ہے. تو میرے گھر میں جو روشنی ہے وہ کسی چراغ کی روشنی نہیں ہے، کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، یہ تو چہرہ مصطفیٰ کی روشنی ہے جس نے میرے گھر کو جگمگ جگمگ کر دیا. حضور کا جو حسن و جمال تھا یہ بچپن سے ہی معروف تھا، بچپن سے ہی لوگ حضور کے حسن کی، حضور کے جمال کی، حضور کی خوبصورتی کی باتیں کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے، عمر مبارک تھی تقریباً 5 سال.
کہ مکہ مکرمہ میں عرب میں قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش نہیں ہوتی۔ جب بارش نہیں ہوتی تو فصلیں سوکھ جاتی ہیں، درختوں پہ پھل نہیں لگتا، جانور پیاس سے بلکنے لگتے ہیں، اور انسان بھی پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کی عمر ہے 5 سال، عرب میں قحط پڑا، اس کے اثرات مکے میں بھی پہنچے۔ اب مکے والے بڑے پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں؟ چونکہ مکہ کی ایک بہت بڑی تعداد بت پرستی کرتی تھی، تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے۔ بتوں کے قدموں میں مکے والوں نے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے، اور لات سے، منات سے، عزا سے، ہبل سے بارش مانگنا شروع کر دی۔ بڑی کوششیں کی، بڑی محنت کی، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اب لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ خیرات بھی کر لی، جانور بھی ذبح کر لیے، غریبوں کو گوشت بھی کھلا دیا، بارش نہیں ہو رہی۔ اگر یہی حالت رہا تو پھر جانوروں کے ساتھ ساتھ ہم بھی مر جائیں گے۔ اب سارے مکہ کے سرکردہ لوگ، چیدہ چیدہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کریں تو کیا کریں، کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میں تمہاری مشکل کو آسان کروں۔ لوگوں نے کہا بتاؤ ہم کیا کریں؟ وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتہ، بنو ہاشم کے خاندان میں سردار مکہ جناب عبد المطلب کے گھر میں ایک ایسا روشن چہرے والا بچہ پیدا ہوا ہے، اگر تم اس بچے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو تو مجھے امید ہے اللہ ضرور تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ اس بچے کا وسیلہ مانگ کے دعا کرو۔ اب سارے مکے والے حضور کے کاشان اقدس کی طرف، حضور کے گھر کی طرف، حضور کے اس مبارک بیت کی طرف جاتی ہیں، جناب عبد المطلب کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اجازت دے دیتے ہیں اور اپنے پوتے کو نبی پاک کے دادا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حرم کے اندر لے آتے ہیں، اور پورا مکہ بھی حرم میں جمع ہو جاتا ہے، اور حرم کے اندر وہ لوگ صف بنا کے، قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حضور کی عمر 5 سال ہے، فقط 5 سال۔ حضور کو دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا، اور خود مکے والے قطاریں بنا کے، لائنیں بنا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے باری تعالیٰ یہ جو روشن چہرے والا بچہ ہے، ہم اس کے چہرے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل مکہ نے جب چہرہ مصطفیٰ کا وسیلہ ڈال کے رب سے بارش مانگی تو ابھی دعا مانگ کے انہوں نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ رب نے رحمت کی بارش کو نازل فرما دیا، رحمت کی بارش اتر آئی۔ پتہ چلا لوگ حضور کے بچپن میں حضور کے چہرے کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، رب رحمت کی بارش کو نازل فرما دیتا تھا۔ حضور کا حسن اتنا تھا، حضور کا جمال اتنا تھا، حضور کی خوبصورتی اتنی تھی کہ ابھی حضور جوان نہیں ہوئے، ابھی بچپن کی عمر میں ہیں، تو مکے والے بھی حضور کے حسن و جمال کی تعریف کیا کرتے تھے، حضور کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اب نبی پاک کی عمر مبارک ہوتی ہے 12 سال۔ آپ کے چچا جناب ابو طالب ملک شام کی طرف ایک تجارتی سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مکہ کے اور تاجر بھی ہیں۔
جو کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے مکہ سے ملک شام کا سفر کرنے کی تیاری کرتے ہیں، اور اس لشکر میں حضرت علی شیر خدا کے والد محترم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب بھی موجود ہیں۔ جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے حضور سے کہا، اے میرے بھتیجے آپ بھی میرے ساتھ تیاری کر لیں، آپ کو بھی میں ملک شام ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ حضور نے بھی تیاری کر لی، سامان تیار ہو گیا، سواری کا بندوبست ہو گیا۔ اب مکہ سے یہ تجارتی قافلہ، یہ بزنس ٹور وہ مکہ سے نکلتا ہے، اور اس لشکر میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اب یہ تجارتی قافلہ اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے کہ ملک شام پہنچنے سے پہلے، ابھی داخل نہیں ہوئے شام میں، شہر سے باہر ہیں، وہاں پہ عیسائیوں کا ایک کلیسا تھا، ایک گرجا گھر تھا، وہاں کا سب سے جو بڑا پادری تھا، اس نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے اس وقت میں آخری نبی کی آمد ہے، اور وہ نشانیاں ساری اس نے پوری ہوتی ہوئی دیکھ لی تھیں، اور اس نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی مکے سے کوئی قافلہ یہاں سے گزرے تو تم نے مجھے خبردار کرنا ہے، مجھے اس قافلے کی آمد کا پتہ تم نے بتانا ہے۔ اب جو ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرنے لگا تو جو اس گرجے کے ملازم تھے وہ بھاگے بھاگے گئے اور اپنے سردار کو، اپنے سب سے بڑے عالم کو، اپنے سب سے بڑے پادری کو بتایا کہ جناب مکہ سے ایک تجارتی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ اب وہ پادری اپنے حجرے سے باہر نکلا اور اس لشکر کے پاس آیا، اس قافلے کے پاس، اور باری باری سب کے پاس جاتا ہے، سب سے سلام لیتا ہے، سب کا چہرہ دیکھتا ہے، اور اس کی نظر جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی، اس نے حضور کو سینے سے لگا لیا، حضور کا سینہ اپنے سینے کے ساتھ مس کر لیا، اور جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کو اور آپ کے اس بھتیجے کو میں اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں ایک دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے حضور کی انگلی پکڑی، 12 سال عمر ہے حضور کی، اس حجرے میں چلے گئے۔ جب حجرے میں گئے تو اس پادری نے کیا کیا، حضور کو اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ جب حضور اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے تو اس نے پہلے حضور کے پاؤں چومے، پھر حضور کے ہاتھ چومے، پھر حضور کا سینہ چوما، پھر حضور کا ماتھا اور پیشانی چومی۔ اب وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بڑے حیران ہو رہے تھے، جو اس کے ملازم تھے، کہ یہ ہمارا سب سے بڑا پادری ہے، اس نے آج تک اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھایا نہیں ہے، اور آج سے پہلے اس نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، اور یہ اس بچے کے پاؤں چوم رہا ہے، ماتھا چوم رہا ہے، پیشانی چوم رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ جناب یہ ایک عام سا بچہ ہے، آپ اس کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں، اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس پادری کے لفظ سنیے گا، وہ پادری کہنے لگا یہ عام بچہ نہیں ہے، ھذا سید المرسلین وھذا رسول رب العالمین وھذا رحمت للعالمین۔ کہا اسے عام بچہ نہ سمجھو، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، یہ رسولوں کا امام بن کے آیا ہے، اور یہی وہ بچہ ہے جسے رب نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ یہ وہ بچہ ہے
جسے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، اور دیکھو اس بچے کے اوپر میں نے غور کیا، وہ ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک نشانی اس نے یہ بتائی کہ جب یہ بچہ آ رہا تھا تو میں نے اپنی کتابوں میں یہ نشانی پڑھی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا جب وہ دھوپ میں چلے گا تو آسمان کا ایک بادل اس آخری نبی کے اوپر سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور جب یہ نبی کسی درخت سے یا کسی درخت کے پاس سے گزرے گا تو وہ درخت بھی جھک کر اس نبی کو سلام پیش کرے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے یہ ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں اور یہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگا آپ دعا کریں اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے کہ جب آپ اعلان نبوت کریں گے تو میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور پھر اس نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا کہ اس کو آپ ملک شام نہ لے جائیں، اس بچے کو یہیں سے واپس روانہ کر دیں، اس لیے یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہوں گے، آپ انہیں یہیں سے واپس بھیج دیں۔ اور پھر جناب ابو طالب نے حضور کو وہیں سے واپس بھیج دیا۔ تو جو حضور کا حسن و جمال ہے یہ بچپن سے ہی لوگوں میں معروف تھا، اور حضور کا حسن و جمال، حضور کا پیکر، حضور کے چہرے کے اوپر جو نورانیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جب حضور ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ کا کام تھا سارا دن تبلیغ کرتے، جہاں پہ دو بندے بیٹھے نظر آتے حضور ان کے پاس چلے جاتے۔ تو ایک دن حضور تبلیغ کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ میں خدا وحدہ لا شریک کا بھیجا گیا آخری نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، یہ کتاب قرآن اللہ نے میرے سینے کے اوپر نازل کی ہے، مجھے اپنا نبی مان لو اور میرے رسالت کا اقرار کر لو، گواہی دے دو۔ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں، مدینہ میں ہمارے جو سب سے بڑے عالم ہیں ان کا نام عبداللہ بن سلام ہے، ہم اپنے عالم کو آپ کے سامنے لے آئیں گے، اگر آپ انہیں قائل کر سکیں اپنی نبوت کے اوپر تو ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے، اور اگر آپ انہیں قائل نہ کر سکے تو پھر ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ حضور نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور حضور نے فرمایا جب تمہارا جی کرے اپنے عالم کو لے کے میرے پاس آ جانا۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ اب جو ان کے بڑے عالم تھے ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن سلام۔ یہودی ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھائی تیاری کر لو، پیغمبر اسلام کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، تیاری کر لو، اور ذرا پکی پیڈی تیاری کرنا، مناظرہ بڑا سخت ہوگا، بڑا ڈاڈا مناظرہ کرنا ہے، خوب تیاری کر لو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے کتابیں کھولنا شروع کر دی اور میں نے 100 سوال تیار کیے اور میں نے کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام سے یہ 100 سوال پوچھنے ہیں، اور میں نے تہیہ کر لیا معاذ اللہ میں نے پیغمبر اسلام کو لاجواب کرنا ہے، ایک سوال پوچھوں گا اس کا جواب مل گیا تو دوسرا سوال بھی پوچھ لوں گا، اس کا جواب مل گیا تو ساتھ تیسرا بھی پوچھوں گا، اس کا مل گیا تو چوتھا بھی پوچھ لوں گا، آخر یہ کتنے سوالوں کے جواب دیں گے؟ 10 کے دے دیں گے، 20 کے دے دیں گے، 30 کے دے دیں گے۔ 100 سوال تیار کیا، اور جب مناظرے کا دن آیا عبداللہ بن سلام نے اپنے ساتھ یہودیوں کو لیا اور ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آنے کا سفر شروع کر دیا۔ جب یہ حضور کے پاس آئے تو عبداللہ بن سلام نے اس سے پہلے حضور کو دیکھا نہیں تھا، چونکہ حضور نئے نئے مدینہ منورہ میں آئے تھے، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔
جناب عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ساتھ حضور کی طرف گئے اور حضور اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند چمک رہا. سبحان اللہ. مل کے کہیں سبحان اللہ. حضور کا حسن و جمال سن کے کنجوسی نہ کیا کرے. اپنے نبی کی تعریف سن کے خوش نہیں ہونا تو پھر اور کس کی تعریف سن کے خوش ہونا. کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ستاروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے پہلی نظر نگاہ مصطفیٰ پہ ڈالی تو میری زبان کے اوپر کلمہ شہادت جاری ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید المیلاد النبی. کہتے ہیں پہلی نظر ڈالی حضور کے چہرے کے اوپر تو زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو گیا. وہ جو 100 سوال تیار کیے تھے ایک سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئی. میرے ساتھ یہودی کہنے لگے اے عبداللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بے عزتی کروا دی. آخر تیرے اوپر کون سا جادو ہوا ہے کہ تو نے ایک سوال بھی نہیں پوچھا؟ ذرا ہمیں بھی تو بتا تجھے ہوا کیا تھا. جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی نظر چہرہ والضحیٰ پہ ڈالی تو اتنا روشن نورانی چہرہ جب میں نے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی اے عبداللہ اتنا سونا اور سچا چہرہ اللہ کے نبی کا ہی ہو سکتا ہے. اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا نورانی چہرہ یہ اللہ کے پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے. میں 100 سوال پوچھنے کی نیت سے آیا تھا، ایک سوال بھی نہیں پوچھا. چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہے اور زبان پہ شہادت کا کلمہ جاری ہو گیا. اللہ نے حضور کو اتنا حسن دیا تھا، اتنا جمال عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام کی جب روایات کو پڑھے نا تو صحابہ نے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے احادیث کے اندر. کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ، کسی تابعی نے پوچھا نا کسی صحابی سے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو، حضور کا دیدار تم لوگوں نے کیا، حضور کا چہرہ دیکھا، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ حضور کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا. تو کوئی صحابی کہتا نہ پوچھو، جب ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہم قرآن کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دیں. کأن وجہہ مصحف القرآن ورق القرآن. کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے رب کا قرآن کھلا ہوتا. کسی نے کہا حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے سورج چمکتا ہے، اور کسی نے کہا حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اور حضرت جابر بن کہتے ہیں نہ میرے حضور کو 14ویں رات کا چاند نہ کہنا، اس لیے کہ چاند کے اندر بھی تمہیں داغ نظر آئے گا، تمہیں دھبا نظر آئے گا. لیکن قسم بخدا اللہ نے حضور کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ سارے ستارے ایک طرف کر دو اور 14ویں کا چاند ایک طرف کر دو، ان میں اتنی کشش نہیں تھی جتنی کشش اور جتنا حسن اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا. اور محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا یہ بھی ہوتا روشن ہے، ہوتا خوبصورت ہے، مگر فرق ہے 14ویں رات کے چاند میں اور حضور کے چہرے میں فرق ہے. اور کتنا فرق ہے ذرا غور سے سنیے گا. مفسرین نے لکھا کہ جو چاند ہوتا ہے نا چاند یہ صرف رات کو چمکتا ہے. توجہ کی آپ نے، جو چاند ہے 14ویں، کبھی آپ نے دیکھا کہ چاند دن کے وقت بھی چمکا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. جو 14ویں کا چاند ہے کہا کہ وہ صرف رات کے وقت چمکتا ہے، اور تم میرے حضور کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتے ہو. ارے وہ چاند تو صرف رات کے وقت چمکتا تھا، لیکن اللہ نے حضور کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا، حضور کا چہرہ دن کو بھی چمکا کرتا تھا، حضور کا چہرہ رات کو بھی چمکا کرتا تھا. اور حضور کا چہرہ بچپن میں بھی چمکتا تھا، جوانی میں بھی چمکتا تھا، اور بھرپور جوانی میں بھی چمکتا تھا. اور اہل محبت کہتے ہیں اگرچہ حضور آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں
مگر آج بھی دنیا کو چہرہ مصطفیٰ سے حسن کی خیرات میسر آ رہی ہے۔ یہ سورج چمکتا ہے نا تو پوری دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے، جہاں پہ سورج چمکتا ہے وہاں پہ روشنی آ جاتی ہے، اجالا آ جاتا ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ تو اہل محبت لکھتے ہیں کہ سورج ایک جگہ پہ رہ کے جس طرح پوری زمین کو جگمگ کر دیتا ہے، اسی طرح حضور ہیں تو گنبد خضراء میں، مگر گنبد خضراء میں رہ کے حضور پوری دنیا کو اپنے حسن کی خیرات عطا فرما رہے ہیں۔ کیا کہنا حضور کے حسن و جمال کا، حضور کے چہرے کی تبانی کا، حضور کے چہرے کے حسن کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا معروف ہے، اور آپ نے سنا، علماء سے کئی دفعہ سنا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف کے حسن کے اوپر دل ہار بیٹھی تو زلیخا کی سہیلیوں نے اسے طعنہ دیا کہ اے زلیخا ذرا اپنے مقام کا خیال کر لیتی، تو ملکہ تھی، تو بادشاہ کی بیوی تھی، تو نے اپنا دل دیا ہے تو ایک غلام کو، ایک ملازم کو، ذرا اپنے مرتبے کا خیال کر، تو ملکہ تھی، کسی شہزادے کے اوپر تو نے محبت کی ہوتی، کسی بادشاہ سے محبت کی ہوتی، تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی۔ اب زلیخا نے منہ سے جواب کوئی نہیں دیا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس نے کیا کہا، جتنی سہیلیوں نے اعتراض کیا تھا نا ان سب کو بٹھا دیا، ایک ہاتھ میں پھل پکڑا دیے، دوسرے ہاتھ میں کیا پکڑا دیا، چھری پکڑا دی، اور کہا کہ جب ان کو کاٹو۔ وہ ان کو کاٹنے لگی، اور اتنے میں اس نے حضرت یوسف کو کہا کہ ذرا گزر کے ان کے سامنے سے چلو۔ حضرت یوسف جب ان کے سامنے سے گزرے تو مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو حسن یوسف میں اتنی مستغرق ہو گئیں، قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، اور انگلیاں کاٹ لی تو پھر انہوں نے ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا، رب نے اس جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہا کہ یہ اتنا سونا چہرہ اور اتنا حسن، کہتی ہیں ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان تو ہے ہی نہیں، یہ کسی بشر کا چہرہ نہیں، یہ کسی فرشتے کا چہرہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ کسی انسان کا چہرہ نہیں، یہ کس کا چہرہ ہے، فرشتے کا چہرہ ہے۔ اب یہاں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے چہرے کو تشبیہ دی تھی فرشتوں کے چہرے کے ساتھ، اور تشبیہ ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی۔ مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بہی کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ بھائی آپ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا سورج کی طرح اس کا چہرہ روشن ہے، تو بیٹا مشبہ ہے، سورج مشبہ بہی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے چہرے کو تشبیہ دی ہے فرشتوں کے حسن کے ساتھ، حالانکہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا۔ ان عورتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ یوسف چاند جیسا حسین ہے، یوسف سورج جیسا حسین ہے، اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہے، ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ انہوں نے تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے، فرشتوں کے ساتھ۔ تو مفسرین نے لکھا اس میں وجہ ہے، اور اس میں ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے، مصر کی عورتوں نے یہ سمجھا کہ جس کا حسن دیکھ کر فرشتے یاد آ جائیں، لوگوں اسے حسن یوسفی کہا جاتا ہے، اور جس کا حسن دیکھ کر فرشتے نہیں رب یاد آ جائے اسے حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ عورتوں نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا تو انہیں فرشتے یاد آ گئے، اور صحابہ جب حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے صحابہ کو رب یاد آ جایا کرتا تھا۔ من رآنی فقد رأى الحق، حضور نے اسی لیے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا گویا میرے چہرے نے دیکھنے والے کو رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ تو جس کا حسن دیکھ کر فرشتے یاد آ جائیں اسے کون سا حسن کہتے ہیں، حسن یوسفی کہتے ہیں۔
اور جس کا حسن دیکھ کر رب یاد آ جائے اسے حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور کا چہرہ، حضور کا حسن و جمال، یہ ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے، اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تاجدار گولڑا نے کیا خوبصورت کلام کیا نبی پاک کے حسن و جمال کے اوپر، سبحان اللہ ما اجمل کا، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ ذرا یہ جس کو آتا ہے وہ ذرا پڑھیں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا، حضور اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنا دیا۔ اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے حسن کو کتنا مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے حسن و جمال کو کتنا مکمل اور اتم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، پڑھے ذرا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں، اور اس صورت نو میں جان آکھاں۔ پڑھیں ذرا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، ارے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شانہ، اس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور ہم نے حضور کے حسن و جمال کی بات کی تو یاد رکھیں یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، صحابہ بھی حضور کے حسن و جمال کی باتیں کیا کرتے تھے، ہم بھی حضور کا حسن بیان کرنے ہیں، لیکن حضور کا حسن ہمیں نظر نہیں آ رہا، حضور نظروں سے اوجھل ہے، اس دنیا سے پردہ کر دیا۔ قربان جائیں صحابہ تمہارے مقدر پہ، تم اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اور اپنی زبان سے حضور کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی سنت ہے حضور کا